وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج ہم ایک نیا باب شروع کرنے والے ہیں. اس باب کا نام ہے باب الصلح، صلح کا بیان. اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں دو لڑنے والے جیسے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان کس انداز سے جو ہے وہ صلح ہوگی، یہ اصل مقصد ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے قواعد و ضوابط ہیں جو شرعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رکھے ہیں، جن کے ذریعے جھگڑا اور فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ تنازع جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو. تو زیادہ تر انسان جو ہے وہ مالی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتا ہے. اور اس جھگڑے کی جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ چونکہ مال ہے، اور مال جو ہے وہ کبھی ایک کے پاس ہے، کبھی دوسرے کے پاس ہے، کبھی وہ خرید رہا ہے اور کبھی وہ بیچ رہا ہے، یا کبھی وہ کسی بھی انداز سے کوئی شرط وغیرہ رکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں شریعت نے پہلے سے ہی ہمارے لیے رہنمائی فرما دی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو جھگڑنے کے باعث ہو، اس جھگڑے کے باعث چیز کو پہلے سے ہی ختم کر دیا جائے. چنانچہ شریعت نے اس سلسلے میں ہماری بڑی اچھے انداز سے رہنمائی فرمائی ہے، اور ایسے احکام بیان کر دی ہیں جس کے ذریعے انسان خرید و فروخت کے معاملات اور دیگر معاملات میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے رہ سکے اور شرعی قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو یہ پہلی حدیث ہمارے سامنے عمر بن عوف زنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آپ میں سے کوئی پڑھیے. عن عمرو بن عوف عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راوية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جزاک اللہ خیر. عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلح جائز بین المسلمین، صلح کرنا یہ جائز ہے مسلمانوں کے درمیان، الا مگر صلحن ایسی صلح حرم حلالا جو کسی حلال چیز کو حرام کر رہی ہو، او احل حراما یا کسی حرام چیز کو حلال کر رہی ہو، والمسلمون علی شروطہم اور مسلمان اپنی شروط کے پابند ہیں، الا شرطا مگر ایسی شرط حرم حلالا جو حلال کو حرام کر دے، او احل حراما یا حرام کو حلال کر دے. رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ اور اسے صحیح کہا ہے، وانکروا علیہ اور دیگر حضرات میں محدثین نے اس کو منکر کہا ہے یا انکار کیا ہے اس کا. لأن راویہ کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف ضعیف، کیونکہ اس کا ایک راوی ہے جو عبداللہ بن عمر بن عوف ہے، وہ ضعیف ہے. وَكَأَنَّهُ اعتبره بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ صحیح امام ترمذی نے اسے زیادہ بیان کرتے ہوئے اس کا اعتبار کر لیا ہے، یعنی اس کے کثرت طرق کی وجہ سے اس حدیث کو اعتبار کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو صحیح کہا ہے.
وقد صححه ابن حبان من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ صحیح ابن حبان نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جو بیان شدہ حدیث ہے اس کو صحیح کہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے، اور کسی صورت میں بھی ان کو لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگر وہ اس طرح اس انداز سے آپس میں کوئی شروط وغیرہ بھی رکھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو مستثنا قرار دے دیتا ہے کہ میں اس چیز کو خریدوں گا اور اس کو نہیں، یا وقت کی تحدید کر دیتا ہے کہ اس وقت میں ہم نے یہ چیز لینی ہے آپ سے، یا وہ کسی موقع کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیتا ہے کہ فلاں موقع پر آپ نے مجھے یہ چیز دینی ہے۔ گویا کہ انسان مسلمان آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوئے اور دیگر معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ان کی لین دین کی اشیاء ہیں یا معاملات ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی شرط رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس میں جو بنیادی حکم ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی حلال چیز کو حرام کرنے والی بات نہ ہو، اور حرام چیز کو حلال کرنے والی بات نہ ہو۔ ایسی شرط نہیں رکھی جا سکتی جو حرام ہو، یعنی شریعت کے احکام کے مطابق وہ ممنوع اور حرام ہو، کہ ایک چیز حلال ہے آپ اس کو حرام کر دیں، یا ایک چیز حرام ہے تو آپ اس کو حلال کر دیں، ٹھیک ہے۔ والمسلمون علی شروطہم، اور مسلمان ان شروط پر پابندی، یعنی وہ اپنی شروط کے اوپر ہی قائم رہنے چاہیے، ان کو ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ہاں ایسی شرط جو کہ جائز ہی نہیں ہے، ایسی شرط جو کہ جائز ہی نہیں ہے تو ایسی شرط کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والی ہو۔ رواہ الترمذی وصححہ، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، وانکروا علیہ، اور باقی محدثین نے اسے ان کا انکار کیا یا منکر کہا ہے۔ اب منکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ضعیف راوی وہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، ایک ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کو منکر الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف جو ہیں، ایک تو یہ ضعیف ہیں اور دوسرا یہ ثقہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ روایت جو ہے اس کو منکر کہا گیا ہے۔ تو امام ترمذی نے اسے چونکہ پہلے کہا ہے رواہ ترمذی و صححہ، صحیح کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ بیان کر رہے ہیں فَكَأَنَّهُ اعتبرہ بکثرت طرقہ، گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو قبول کیا ہے، اس روایت کو صحیح کہہ دیا ہے اس کے کثرت طرق کی وجہ سے، یعنی متعدد طرق کی بنا پر یہ روایت جو ہے اس کو صحیح کہہ دیا ہے۔ وقد صححہ ابن حبان، جبکہ اسے صحیح ابن حبان نے ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے، منکر اور شاذ کیا ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ہی منکر اور شاذ، یہ دونوں ہی ثقہ روایت، ثقہ راوی کی مخالفت میں ہوتے ہیں، یعنی جو راوی اپنے سے بڑے ایسے محدث جو کہ ثقہ ہے اس کی جب مخالفت کرتے ہیں تو اس کو بعض اوقات شاذ کہا جاتا ہے اور بعض اوقات منکر کہا جاتا ہے۔ جبکہ منکر والا، منکر جو ہے اس میں یہ ہے جیسے یہاں پہ ہے کہ ایک ضعیف راوی وہ دوسرے اپنے سے بڑے محدث ثقہ راوی کی جب مخالفت کرتا ہے تو اس کو پھر منکر الحدیث کہا جاتا ہے۔ جبکہ شاذ جو ہے، شاذ یہ ہے کہ وہ راوی بھی ثقہ ہے لیکن اپنے سے بڑے اوثق راوی کی وہ مخالفت کرتا ہے، اس کو بعض اوقات زیادہ تو ثقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن وہ زیادہ تو ثقہ اس وقت ہوگا جب اس کی روایت جو ہے وہ قبول ہو رہی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ شاذ اور منکر دونوں ہی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن منکر میں ضعیف راوی مخالفت کر رہا ہے اپنے ثقہ کی، جبکہ شاذ میں ثقہ راوی ہی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کر رہا ہے، جس کی بنا پر اسے شاذ کہا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو چونکہ اس روایت کے متعدد راوی موجود ہیں، یا یوں کہیں کہ اس کو بیان کرنے والے متعدد ایسے محدثین موجود ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ویسے بنیادی طور پر یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو اس میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ صلح کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت یہاں سے اجاگر ہوتی ہے، یعنی انسان کو اپنی انا کو پس پش ڈالنا چاہیے اور صلح کرنی چاہیے، اور کوئی البتہ جہاں پہ یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی تقاضا ہے، تو وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو حرام کر لیں اور حرام کو حلال کر دیں۔ ہاں، جو شروط صحیح ہیں ان کو قبول کیجئے، جو شرط شریعت کے مخالفت میں ہے یا شریعت میں نہیں ہے اس کو قبول نہ کیجیے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر۔ پچھلی روایت میں ایک بات جو ہے وہ شاید مزید اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ المسلمون علی شروطہم کا ذکر ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پابندی کرنے ان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، دیگر کفار کے ساتھ بھی اگر کوئی معاہدہ وغیرہ کیا گیا ہے تو اس پر بھی انسان کو پہرا دینا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہاں بھی یہ بات قاعدہ ایک ہی ہے کہ اگر وہ شرط جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی ایسی شرط ہے جو کہ شرط درست نہیں ہے، تو پھر آپ بے شک اس کی مخالفت کریں، اس کو نہ مانیں۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جائز شرط ہے، وہ معاہدے کے اندر موجود ہے کفار کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے، تو تب بھی اس سے نہیں پھرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے اندر یہود کے ساتھ باقاعدہ جو شروط رکھی تھی وہ ساری کی ساری چونکہ جائز تھی، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پہرا دیا ہے، یعنی اس کو قبول بھی کیا ہے اور اس کو مکمل بھی رکھا ہے اس کے مطابق۔ اسی طرح اہل مکہ مشرکین کے ساتھ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ مشرکین مکہ کی جانب سے ہوئی ہے۔ اور صلح کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ یہ کوشاں رہتے تھے کہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اسی بنا پر شریعت نے المؤمنون اخوہ کا حکم جاری کیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اختلاف جو ہے اس سے ممانت بھی شرعی حکم احکام کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری جو آپس کی قوت ہے وہ منتشر ہو جائے گی، اور کفار ظاہرہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دیجیے۔ تو اختلاف جو ہے یہ بہرحال انسان کی جمعیت کو منتشر کر دیتی ہے، اور اسلام کی قوت کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے، اور اس کی شان و شوکت کے درپے رہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آپس میں متفق اور متحد رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر ملکی قوانین کے اثرات شرعی احکام کے مخالف نہیں ہیں، تو مسلمان ممالک کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہنا چاہیے،
اور اگر کفار کے ساتھ بھی معاہدوں کے اندر جو بھی معاہدہ ہے وہ اگر مسلمان اور کفار کے درمیان ایسی شرط جو کہ حرام نہ ہو، یا ایسا حکم یا ایسی بات جو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والی اب وہ نہ ہو، تو پھر کفار کے ساتھ بھی معاہدہ جو ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمنع جار جارہ، نہ منع کرے ہمسایہ اپنے ہمسائے کو، ان یغرز، یہ کہ وہ گاڑے، خشبتاً فی جدارہ، اپنی لکڑی کو اس کی دیوار میں۔ یعنی اگر ہمسایہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمسائے کا حق بہت زیادہ ہے، شریعت نے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے اس دور میں تو ایسا ہے کہ گھر کے الگ الگ باؤنڈریز ہیں، اور اس کے اندر یعنی آ، مکانات آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اس انداز سے کہ ایک ہی دیوار جو ہے وہ دونوں کے لیے کفایت کر جائے۔ ہاں، اگر کہیں ایسی صورت ہے کہ گھر جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ایک ہی دیوار کے اوپر اگر دوسرا اپنی چھت کی لکڑی یعنی شاہتیر وغیرہ اور دیگر چیزیں یا سامان چھت والا وہ اس کے ساتھ جوڑ لے اور اپنی چھت کو مکمل کر لے، تو ایک دیوار بھی کافی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یا ہمسائے کا ہمسائے کے اوپر حق ہے کہ اگر وہ اس کا ہمسایہ اپنی چھت کی لکڑیاں جو ہیں یا دیگر وہ لینٹر وغیرہ بھی اگر وہ ڈالنا چاہتا ہے، تو اس سے دوسرا ہمسایہ جو ہے وہ اس کو منع نہ کرے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مالی اراکم عنہا معرضین، کیا ہے مجھے کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم اس اس پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہو۔ واللہ لأرمین بہا بین اکتافکم، اللہ کی قسم میں تمہارے قدوں کے درمیان اس کو ضرور رکھوں گا، یعنی اس کو ضرور جو ہے وہ نافذ کر کے رہوں گا۔ متفقن علیہ۔ مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دور میں بھی اس بات کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہمسایہ اگر اپنی لکڑی وغیرہ اپنی چھت اگر دوسرے کی دیوار کے اوپر رکھنا چاہے تو اس سے منع نہ کیا جائے۔ تو لیکن لوگ جو ہیں وہ اس دور میں بھی شاید اس چیز کو بڑا محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے اسے تمہارے کندھوں کے اوپر ضرور نافذ کر کے رہوں گا۔ تو یہ بڑا ضروری اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سنت یا حکم نبوی جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ دوری اختیار کر چکے ہوں، اس سنت کو سنت سمجھ کر زندہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ آج بھی یہ بہت ہی مشکل امر ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے اپنے ہمسائے کو اپنی کند دیوار کو جو ہے وہ استعمال کرنے دے۔ تو اگر وہ کوئی کرنے دیتا ہے تو یہ بلا شبہ ایک سنت پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ہاں جی، جی اگلی روایت پڑھی ہے۔ وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ، نہیں ہے حلال کسی شخص کے لیے، ان یاخذ عصا اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی چھڑی لے لے، بغیر طیب نفس منہ، اس کی
اس شخص کے رضامندی کے بغیر، یعنی ناراضی ہو اس کا نفس اس سے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی چھڑی بھی کسی کو نہیں دینا چاہتا تو دوسرے شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اس سے لے لے۔ رواہ ابن حبان والحاکم فی صحیحیہما، تو ابن حبان اور حاکم نے اپنی اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ حکم احکام ہے نا کہ ہمارے لیے کہ دوسرے کا خیال رکھا جائے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھا جائے، اور صلح جوئی رکھی جائے، اور ایک دوسرے پر احسانات وغیرہ کیے جائیں، اور لحاظ رکھا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے اپنے بھائی کو اس کی رضامندی کے بغیر ہی آپ اس کی دیوار کو استعمال کریں، یا اس کی چھڑی کو استعمال کریں، یا آپ اس کی کسی شے کو اس سے لے لیں، بے شک وہ ایک عام سی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ عرب جو ہیں وہ زیادہ تر چرواہوں کی صورت میں بھی لوگ رہتے تھے، اور چرواہے ایک عام سے آدمی ہی چرواہے ہوا کرتے تھے، باقی تو تجار تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے۔ تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ عموماً غلام بھی تھا اس دور میں۔ تو غلام وہ شخص جو کہ ایک غلام ہے، اور وہ چرواہے کی صورت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک عام سی چھڑی ہوتی ہے، اور وہ چھڑی رستے میں کہیں سے وہ لے لیتا ہے، پھر پھینک دیتا ہے، پھر اگلے دن نئی بناتا ہے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کمتر اور حقیر چیز کو بھی اس کے مالک سے لینے سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے دور حاضر میں ہمیں، یعنی کسی بھی شخص سے اس کی اجازت کے بغیر، یا اس کے شرح صدر، یا اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر، اس کی کسی معمولی سی معمولی چیز کو بھی آ، لے لینا اجازت کے بغیر، اور اس کو استعمال کرنا، یہ شرم جائز نہیں ہے۔ لا یحل، نہیں ہے حلال، تو حلال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دور حاضر میں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ استاد سے میرا کوشچن ہے ایک، جی جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز حلال ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، لمبی ایک آیت ہے کہ تم ان کے گھروں سے کچھ لے لو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس بات میں، اور پھر یہ جو بات ہے یہاں پر یہ حدیث ہے، اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ کہ کیا یہ غیروں کے لیے حدیث ہے، ان سے مستثنا ہے یہ بات، یا نہیں، پھر ان رشتوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی ہوگا؟ پتہ ہے وہاں پہ جو وہ آیت ہے آپ کے سامنے نا، وہ پردے کے ساتھ ضمن اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پہ آپ کے علم میں ہے نا کہ وہاں پہ پردے کا ذکر ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت کا ذکر ہے، اور اس طرح کا انداز ہے۔ تو اس میں شریعت نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ان گھروں کے اندر جب ہوتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ حقوق ہیں، کچھ حقوق ہیں۔ تو وہ حق جو ہے، جو کہ اپنے ایک عزیز کا حق ہے، وہ مسلمہ ہے۔ یعنی ایک مہمان کا حق وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ایک عام شخص کا حق اپنی جگہ پر۔ پھر اس مہمان میں وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا حق، وہ ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے رشتے بیان کیے گئے ہیں نا، تو ان کا حق جو ہے وہ ان پر مسلمہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ جس گھر میں گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں جانا ہی تب ہے جب وہ گھر والا جو ہے وہ راضی ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے نا پہلے، اس میں یہ ہے کہ ہم اگر اپنی والدہ کے گھر بھی جائیں تو تب بھی اجازت لے کر جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی چچا پھوپھی وغیرہ وغیرہ کے گھر جاتا ہے تو پہلے تو اجازت لینی ہے۔ تو اجازت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایک رشتہ دار جو ہے وہ اپنے عزیز کے گھر گیا ہوا ہے، تو وہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ اجازت ہے، شرن بھی اس کے لیے اتنا بھی تکلف نہیں ہے کہ ہر ایک چیز پوچھ پوچھ کر جو ہے وہ اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی عزیز کے گھر سے، اپنی بہن یا والد کے گھر سے کھائی جائے۔ تو وہ کھانے کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر وہ اشیاء ہیں جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں بھی رضامندی مطلوب ہے۔ جبکہ جو آیت کے تناظر میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ان گھروں میں جا سکتے ہو، اور وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان میں
جو ہے وہ تصرف یا اس پہ اجازت ہے. تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہاں، اگر اس گھر میں بھی آپ اپنے عزیز کے گھر میں مثلا چچا کے گھر میں بھی جاتے ہیں، تب بھی آپ کو پہلے اجازت تو لینی ہی ہے نا. تو جب آپ کو اجازت مل گئی ہے اور پھر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی استاد صاحب، میں نے نا ایک جگہ تفصیل پڑھ رہی تھی، شاید علامہ البانی کی تھی، آئی تھنک کسی کی تھی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے جو بھی رشتے دار بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں اس آیت کے اندر، اس کے روح سے آپ ان کی وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہو جو کھلی پڑی ہیں، جو گھر میں مطلب عام چیزیں استعمال کی ہیں، جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو یہ بات کیا صحیح ہے؟ ہاں بالکل، یہ تو بالکل عام سا قاعدہ ہے نا کہ جو شخص مثلا یہ حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، کہ جس چیز کو انسان تالا لگا کے رکھتا ہے اور بند کر کے رکھتا ہے یا اس کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے وہ دوسروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی ایسا کیا، تو اس کو تو بالکل بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو بالکل ٹھیک ہے. صحیح. پڑھوں آگے؟ ہاں جی. باب باب الحوالة الحوالة. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد فليحتل. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو ضمانت اور کفالت کا ذکر ہم باب الحوالتی والضمانی، اس کا ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. حوالہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایک کے ذمہ قرض ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بجائے تم فلاں سے میرا یہ قرض جو ہے وہ لے لو. تو یہ ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے کچھ لینا ہو یا ان کا معاملات ہوں، تو کیا ایسا جائز ہے، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے. اور زمان کا معنی یہ ہے کہ ذمہ داری اور کفالت جو ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی ضمانت ادا کرنا، کسی کی طرف سے ذمہ داری کو اٹھا دینا اور کسی کی کفالت جو ہے وہ کرنا. یہ بات اس اعتبار سے ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی اپنی ذمہ داری کو دوسرے کی طرف سونپ دے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل الغنی ظلم. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے اپنے قرض دار کو تنگ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہے کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یعنی ٹال مٹول کرنا کسی مالدار آدمی کا یہ ظلم ہے. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَتْ فَلْيَتْ فَلْيَتَّبِعْ. جب تم میں سے کسی کو مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. متفق علیہ. وفی روایت لأحمد ومن احیل فلیحتل، کہ جو کسی مالدار کا حوالہ دیا جائے اسے وہ قبول کر لے. تو مقصد یہ ہے اس میں کہ کسی کی ضمانت دے کر کسی دوسرے شخص کو کوئی ذمہ داری سونپ دینا یہ جائز ہے. لیکن جو مالدار آدمی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ بر وقت اپنے اشیاء جو ہیں یا ذمہ داریاں ہیں ان سے سبق دوش ہو جائے. ٹھیک ہے. اس حدیث میں حوالے کا بیان ہے جس کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک یہ کہ مقروض اپنے قرض میں شخصی ضمانت دے کر، یعنی ایک شخص دوسرے سے کہے کہ فلاں صاحب کو قرض دے دو، ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ مقروض قرض خواہ کو اپنے مقروض کے سپرد کر دے. مقروض قرض خواہ کو اپنے مقروض کے سپرد کر دے کہ میں نے اس سے لینے ہیں، تو میرے پیسے وہاں سے لے دے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس میں شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس کے ذمہ وہ لگا دے کہ فلاں سے چونکہ میں نے پیسے لینے ہیں، اس لیے تم جو میں نے تمہارا قرض دینا وہ تم وہاں سے وصول کر لو.
اس میں ایک یہ چیز ضرور ہے کہ جو شخص ذمہ دار بنایا جا رہا ہے یا جس کو حوالہ کر کے انسان کہتا ہے کہ فلاں شخص سے تم لے لو، وہ اس بات کی تائید کر دے کہ ہاں میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، تو میں تمہیں پیسے لوٹا دوں گا، اس لیے اس کو درمیان سے نکال دیں، تو یہ ایک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو اس کی صورتیں بنی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مقروض اپنے قرض میں شخصی ضمانت دے، اور یہ کہے کہ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو تو قرض دے دے، اگر وہ نہیں دے گا تو میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے قرض لیا ہے، اور جس سے قرض لیا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں اور میرا یہ قرض جو ہے وہ فلاں شخص دے دے گا، تمہیں لوٹا دے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ دونوں دونوں صورتیں ہی جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے الفاظ فلیتبع اور فلیحتل، دونوں کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ آ، جمہور نے اسے استحباب پر محمول کیا ہے، جبکہ ظواہر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہوگا اگر اگر اس نے کہہ دیا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح عرب ممالک کے بینکوں میں ڈرافٹ، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو حوالہ کہا جاتا ہے، اور ڈرافٹ بنا کر دینے والے بینک رقم جمع کرانے والے کو ایک رسید جاری کرتا ہے، اس رسید کے ذریعے سے فلاں بینک سے یہ رقم وصول کر لی جاتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ڈرافٹ ہر ملک میں اور ہر بینک جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے، جیسے انٹرنیشنل اگر کوئی بندہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ بینک جو ہے وہ ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، اور اس گارنٹی کے عوض جو ہے وہ بندہ امپورٹ کرتا ہے کوئی چیز وغیرہ، تو یہ وہی چیز ہے، تو یہ شرم جائز ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں۔ ہاں جی۔ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فقطع قطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريء منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو پہلے ہم نے روایت پڑھی ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کی ایک صورت اس روایت سے ہمارے سامنے واضح ہو کر اس کی وضاحت کرتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں توفی رجل منا، ایک شخص فوت ہو گیا ہم میں سے، فغسلناہ، ہم نے اسے غسل دیا، وحنطاہ، اور اسے خوشبو وغیرہ لگائی، وکفناہ، اور اسے کفن بھی پہنا دیا، ثم اتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم لے آئے اس میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقلنا، تو ہم نے کہا، تصلی علیہ، اے اللہ کے رسول اس پر جنازہ پڑھائیں، فقطع خطن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قدم چلے، یعنی جنازہ پڑھانے کے لیے چلے، ثم قال، پھر فرمایا، علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، دینارانی، ہاں اللہ کے رسول اس پر 2 دینار قرض ہے، فانصرفا، تو آپ پلٹ گئے، لوٹ گئے، فتحملہما ابو قتادہ تھا، تو ہم نے یعنی یہ 2 دینار جو ہیں یہ اٹھا لیے ابو قتادہ نے، فَأَتَيْنَاهُ، پھر ہم آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، فقال ابو قتادہ تھا، اور ابو قتادہ نے کہا، الدینارانی علیہ، یہ 2 دینار جو تھے اس کے وہ میرے ذمے ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق الغریمی، کیا ایسے ہی جیسے کہ ایک ذمہ دار ذمہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے، وبری منہم المیت، اور اس سے ان 2 دیناروں سے پھر میت بری و ذمہ ہو جائے گی، قالا، تو کہا قتادہ نے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، نام، ہاں اللہ کے نبی، میت جو ہے وہ بری و ذمہ ہے،
اور ان 2 دیناروں کی ذمہ داری میری. فصلی علیہ، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جنازہ پڑھا. رواہ احمد و ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والحاکم. تو اسے احمد نے، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے اپنی یعنی اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے، بے شک وہ قرض ہے یا کسی بھی صورت پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے شخص. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو ذمہ داری وہ ہے کہ ایک انسان وکیل کی صورت میں ذمہ داری اٹھاتا ہے، یعنی مال کی ذمہ داری وہ اصل شخص پر ہی ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس وکیل کی ہے جو درمیان میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے پر معمور ہوتے ہیں. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے ذمہ دار بن جائے. جیسے والد سے اگر کسی نے کوئی قرض لینا ہے اور بیٹا کہے کہ میں اس کو دے دوں گا، اور بیٹا جو ہے وہ اس کو ادا کر دے، مال تو والد کا ہی ہے، تو یہ ایک تو صورت یہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ والد کے مکمل ذمہ دار جو ہے وہ اولاد ہوتی ہی ہے، اور اولاد یہ کہے کہ ہمارے والد نے جو کچھ بھی قرض لیا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ضرور ادا کریں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ممکن ہے، اور دونوں صورتوں میں ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے. لیکن پہلی صورت میں کہ جس میں صرف وکالت کی ذمہ داری ہی ہے، اس میں مکمل ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اس کو مکمل ذمہ داری دے دی جائے اور وہ اس کو قبول کر لے تو یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میت کی جانب سے قرض ادا کرنے کی ضمانت بھی درست اس سے ثابت ہوتی ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، قرض کسی سے لیا ہو، یعنی حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اس کو دنیا کے اندر ہی ادا کرنا یہ فرض ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوے کے طور پر ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھانا ان کا حق تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ نہ پڑھ کر یہ باور کروایا ہے کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے اور اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہر ایک انسان جو ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی سے اس نے لین دین رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی داریاں جو ہیں وہ مکمل طور پر صحیح وقت تک ادا کرے. اور جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں مطل الغنی یہ ظلم، کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق العباد کے جتنے معاملات ہیں ان کو بر وقت ادا کرے. وہ بے شک تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. یہاں پر 2 دینار کی بات ہے، تو 2 دینار کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت یا ویلیو تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس مسئلے کو اجاگر کرنا ان کے ہاں مقصود تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو صحیح نہ قرض، بے شک وہ تھوڑا ہی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. ہاں جی، ویسے تو ہمارے پاس اب 2 روایات ہیں، ہم اس کو مکمل کریں گے آج. تھوڑا سا وقت ہے، 1 منٹ ہے، ہم اپنی اس میٹنگ کو یہاں پر جو ہے وہ ایک دفعہ ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلی میٹنگ جو ہے وہ ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. تو آپ دوبارہ اس کو جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.